हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 9 किस्म के बूढ़े शख्स ऐसे हैं कि जिनसे अल्लाह तबारक व तआला राज़ी और खुश होता है और उनको मरते वक्त कलमा नसीब फरमाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इंसानी ज़िंदगी के 3 हिस्से हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। अमूमन इंसान का बचपन खेल कूद में गुजर जाता है। जवानी में वो कहता है कि मुझे कुछ बनना है, कुछ करना है, जबकि बुढ़ापे में इंसान मुख्तलिफ बीमारियों और जिस्म की कमज़ोरी की वजह से बेबस हो जाता है और ऐसे मौक़े पर उसे प्यार, मोहब्बत, आराम और सुकून और देखभाल की ज़रूरत होती है। दीन इस्लाम ने जहाँ नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और दीगर मामलात में हमारी शरई रहनुमाई फरमाई है, वहीं बूढ़ों के मकाम व मर्तबे और उनके साथ किस तरह पेश आना है, इससे भी रहनुमाई फरमाई है। अल्लाह पाक कुरान करीम में अपनी इबादत करने के साथ साथ बूढ़े माँ बाप की खिदमत और इज़्ज़त करने का हुक्म देते हुए अरशाद फरमाता है, और तुम्हारे रब ने हुक्म दिया है कि इसके सिवा किसी की इबादत ना करो और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। अगर तेरे सामने इनमें से कोई एक या दोनों बुढ़ापे को पहुँच जाए तो उनसे उफ तक ना कहना और उन्हें ना झिड़कना और उनसे खूबसूरत नर्म बात करना और उनके लिए नरम दिली और आजी का बाजू झुका कर रखना और दुआ करना, क्या है मेरे परवरदिगार, तू इन दोनों पर रहम फरमा जैसा कि इन दोनों ने मुझे बचपन में पाला। बूढ़ों की इज्जत कीजिए। दीन इस्लाम ने हमें बूढ़े वालिदैन के साथ साथ रिश्तेदारों और मुआशरे में मौजूद दीगर बूढ़े हजरात की भी इज्जत करने का हुक्म दिया है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बूढ़े मुसलमान की इज्जत करना अल्लाह पाक की ताज़ीम में से है। बहवाल अबू दाऊद। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक बूढ़ा शख्स हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए हाजिर हुआ। लोगों ने उसे जगह देने में देर की। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स हम में से नहीं जो छोटों पर रहम ना करे और हमारे बड़ों की इज्जत ना करे। बहवाला तिरमिज़ी शरीफ। अहले ईमान में इमाम ताऊस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 4 शख्सों की ताज़ीम करना सुन्नत है, यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अमल साबित है। नंबर 1, आलिम दीन, यानी वो शख्स जिसने अपनी ज़िंदगी को तालिब इल्म के लिए वक्फ कर दिया, हसूल इल्म की खातिर सफ़र किया, दीन का इल्म हासिल किया और फिर उसकी इशाअत में अपना किरदार अदा किया, तो ऐसा शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक ताज़ीम और इज़्ज़त व एहतराम के काबिल है। नंबर 2, बूढ़ा शख्स, यानी कोई मुसलमान या किसी दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला ऐसा मर्द है या औरत कि जिसका जिस्म बुढ़ापे की उम्र को पहुँच चुका है और वह अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए दूसरे के सहारे का मोहताज है, तो ऐसा शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक एहतराम और इज़्ज़त के लायक है और इस मामले में मज़हब की भी कोई कैद नहीं। ख़ास बूढ़ा शख्स किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो तो मुसलमानों के लिए इंसानियत की बुनियाद पर उसका एहतराम लाजिम है। हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सुलह हुदैबिया के बाद उनके मुशरिका वालदा हज़रत अबू बकर की साबका बीवी मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा आई। उनकी वालदा का नाम कतीला बिन्त अब्दुल अज़ा था और वो उस वक्त तक इस्लाम कबूल नहीं कर चुकी थी। जब कतीरा मदीना आई तो वह अपनी बेटी हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लिए कोई तहाइफ लेकर आई। यह तहाइफ कपड़े और दीगर अशिया पर मुश्तमिल थे। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपनी वालदा की आमद और तहाइफ के मामले में तज़ब्ज़ुब महसूस किया, क्योंकि उनकी वालदा मुशरिका थी और वह दीन इस्लाम पर नहीं थी। इसलिए हज़रत अस्मा ने सोचा कि क्या इनकी वालदा के साथ अच्छा सलूक करना और उनके तहाइफ कबूल करना दुरुस्त होगा। इस तज़ब्ज़ुब के सबब हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालदा मुशरिका है, वो मेरे पास आई हैं और तहाइफ लाई है, क्या मैं उनके साथ सिला रहमी यानी रिश्तेदारी का हक अदा करूँ? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात सुनकर अरशाद फरमाया, हाँ, अपनी वालदा के साथ सिला रहमी करो और उनके हकूक़ अदा करो। बहवाला सही मुस्लिम, सही बुखारी। वालिदैन के हकूक़ की अदायगी दीन से मशरूत नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस फरमान से यह सबक मिलता है कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक और उनके हकूक़ अदा करना एक बुनियादी इंसानी और इस्लामी फरीज़ा है, चाहे वालिदैन मुसलमान हों या गैर मुस्लिम। इस्लाम रिश्तेदारी और सिला रहमी को बहुत अहमियत देता है, हत्ता कि अगर रिश्तेदार दीन इस्लाम पर ना हों तब भी उनके हकूक़ अदा करना ज़रूरी है। तीसरा शख्स जिसका एहतराम करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है वो हाकिम वक्त है, जबकि चौथा शख्स इंसान का बाप है। बूढ़ों को तरजीह दीजिए। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बूढ़ों की इज़्ज़त का कमाल दर्जा ये है कि उनकी मौजूदगी में उनकी इजाज़त के बगैर
نہ بولا جائے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی قبیلے کا ایک وفد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور ان میں سے ایک نوجوان گفتگو کے لیے کھڑا ہوا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی تم ٹھہرو، بڑا کہاں ہے؟ باحوالہ شیب الایمان، بوڑھوں کی عزت کر کے اپنی عمر میں اضافہ کیجیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو نوجوان کسی بوڑھے شخص کی اس کی عمر کی وجہ سے عزت کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے بڑھاپے کے وقت ایسے شخص کی بڑھا دے گا جو بوڑھوں کی عزت کرے گا۔ باحوالہ ترمذی شریف، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث پاک نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں لمبی عمر کی بشارت ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بوڑھوں کی عزت کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے سوال کیا کہ میرے بال سفید ہوتے جاتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے اور وہ بوڑھے ہونے لگے تو ان کے بال بھی سفید ہونے لگے، اور جب پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بالوں کو سفید ہوتے دیکھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عرض کی کہ اے اللہ، میرے بال کیوں سفید ہو رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالوں کا سفید ہونا بڑھاپے، بزرگی، تجربات میں فراوانی کی طرف اشارہ ہے، اور انسان کا بوڑھا ہونا انسان کے نفسانی خواہشات سے دور کرتا ہے اور اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اس شخص کے پاس زندگی میں تجربات ہیں جن سے مشورہ لے کر آپ اپنے فیصلوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بوڑھوں کے مشورے زیادہ پسند فرماتا ہے، یعنی کہ بوڑھوں کے پاس جو تجربات ہوتے ہیں وہ اچھا مشورہ دیتے ہیں۔ اس طرح بالوں کے سفید ہونے کے احکامات کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ سفید بالوں کو اکھاڑنا چاہیے یا نہیں، اور کیا سفید بالوں کو رنگ کرنا چاہیے یا نہیں۔ عمر ابن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفید بالوں کو نہ اکھاڑو، کیونکہ بڑھاپے میں بالوں کا سفید ہونا مسلمانوں کے لیے نور ہے۔ جو شخص حالت اسلام میں بڑھاپے کی طرف قدم بڑھاتا ہے، جب کسی مسلمان کا ایک بال سفید ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ پاک اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کی ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ اسی طرح یہ حدیث مختلف کتابوں میں بیان کی گئی ہے اور حدیث کی کتابوں میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اب جان لیتے ہیں کہ سفید بالوں کو رنگنا چاہیے یا نہیں۔ بالوں کو رنگنا خضاب کہلاتا ہے، اور جان لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید بالوں کو رنگنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھاپے میں بالوں کے سفیدی کو خضاب کے ذریعے سے بدل ڈالو، اور خضاب نہ لگانے میں یہودیوں کی مشابہت نہ کرو۔ اسی طرح سے ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودی اور نصرانی یعنی کہ عیسائی خضاب نہیں لگاتے تھے، لہذا تم ان کے خلاف کرو، یعنی کہ خضاب لگاؤ۔ ایک اور روایت میں فرمایا کہ مہندی کا خضاب لگانا یا مہندی میں کوئی اور چیز ملا کر سفید بالوں کو رنگ کرنا بھی جائز ہے، اور زرد خضاب لگانا بھی ٹھیک ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دم دباغت دیے ہوئے اور بغیر بال کے چمڑے کا جوتا پہنا کرتے تھے، اور اپنی ریش مبارک یعنی داڑھی مبارک پر آپ ورش، جو کہ ایک گھاس ہے جو یمن کے علاقے سے ملتی ہے، اس کے ذریعے اور زعفران کے ذریعے سے رنگ لگاتے تھے۔ مہندی لگانا جائز کہا جاتا ہے، لیکن کچھ علماء کے نزدیک کہا جاتا ہے کہ رنگ لگانا جائز نہیں ہے، یعنی کہ مہندی لگانا تو جائز ہے لیکن رنگ لگانا جائز نہیں ہے۔ لیکن آج کے دور میں جو مختلف قسم کے پروڈکٹ سامنے آ چکی ہیں اور کیمیکل وغیرہ جن سے رنگ لگایا جاتا ہے، کیونکہ آپ کی جلد پر بھی لگ جاتے ہیں، اور اگر اس کو وہاں سے جلدی نہ اتارا جائے تو آپ کی جلد بھی کالی دکھائی دیتی ہے۔ اسی طرح حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دفعہ سرخ اور زرد خضاب لگایا ہے۔ اسی طرح بعض احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بالوں کو رنگنے کا بھی ذکر ہے، جبکہ سفید بالوں میں سیاہ رنگ کا خضاب لگانے کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ کو لایا گیا۔ ان کے سر اور داڑھی کے بال بالکل سفید تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا رنگ بدلو اور کالے رنگ سے بچو۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی قومیں وقت آخر میں آئیں گی جو کبوتر کے پپوتوں کی طرح کالے رنگ کا خضاب کریں گی، اور وہ جنت کی خوشبو سے محروم رہیں گی۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کالا رنگ نہیں کرنا چاہیے، جبکہ مختلف رنگ کی مہندی وغیرہ لگائی جا سکتی ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غذا منع کیا ہے۔ غذا کے 4 اقسام ہیں،
جن میں سب سے زیادہ پہلی قسم یہ ہے کہ سر کے سارے بال نہ منڈوانا بلکہ جگہ جگہ سے پٹے ہوئے بادلوں کی طرح ٹکڑوں میں منڈوانا، جبکہ دوسری قسم درمیان سے سر کے بال منڈوانا اور اطراف سے بال چھوڑ دینا۔ تیسری قسم یہ ہے کہ اطراف سے بال منڈوانا جبکہ سر کے درمیان سے چھوڑ دینا، جبکہ چوتھی قسم یہ ہے کہ سر کے آگے سے بال منڈوانا اور پیچھے سے چھوڑ دینا۔ آج کل مختلف فیشنز اور مختلف سٹائلز دیکھتے ہیں جو کہ مغرب سے ہمارے معاشرے میں آتے ہیں، ان سے منع کیا گیا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال صحبت اور شفقت سے انسانی جسم میں بھی عدل کا خیال رکھا کہ سر کا کچھ حصہ منوا کر اور کچھ حصہ تر کر کے سر کے ساتھ بے انصافی نہ کی جائے، بالوں سے کچھ حصہ سر کا ننگا کر دیا جائے اور کچھ حصہ ڈھانپ دیا جائے تو یہ ظلم ہے۔ اسی طرح سے حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا کہ اس کے سر کا کچھ حصہ کٹا ہوا تھا اور کچھ حصہ چھوڑا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسا کرنے سے روکا اور فرمایا کہ یا تو سر سارا منڈواؤ یا سارا چھوڑ دو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکم میں بچے، جوان اور بوڑھے سارے لوگ ہی شامل ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے بوڑھوں کی عزت و احترام کریں۔ اگر ہم گھر میں یا کہیں اور بیٹھے اور وہاں بوڑھے والدین یا دادی دادا یا کوئی بوڑھا رشتہ دار یا کوئی بوڑھا اجنبی آ جائے تو اس کی عزت کرتے ہوئے کھڑے ہو جائیں، ان کو سلام کریں اور ان سے بیٹھنے کا کہیں۔ جو ہی ہم کہیں جا رہے ہوں اور راستے میں کوئی بوڑھا شخص ملے تو اسے عزت دیتے ہوئے سلام کریں، اور اس کے پاس کوئی سامان ہو تو وہ سامان اٹھا کر اس کی مدد کریں۔ اسی طرح جب ہم کسی ٹرین یا گاڑی میں سفر کر رہے ہوں اور کوئی بوڑھا آ جائے اور بیٹھنے کی جگہ نہ ہو تو اس کو اپنی جگہ پر بٹھا کر عزت دیں اور اس کی دعائیں لیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں بوڑھے شخص کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ کریم سفید داڑھی بالوں والے سے بندے کے پھیلے ہوئے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا۔ اللہ پاک ہمیں اسلام کی روشن تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے بوڑھے حضرات کی عزت، ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اسلام میں موت کے وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے جاری ہونے کو بہتر انجام کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور اسلامی کتب میں مختلف روایات موجود ہیں، اور فرمایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 طرح کے بوڑھوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان کی زندگی سے اللہ راضی ہوا اور ان کو مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہو جاتا ہے۔ ان خوش نصیب بوڑھوں میں سب سے پہلے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں ایمان پر استقامت رکھتے ہیں۔ ایسے بوڑھے افراد جو اپنی زندگی میں ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھتے ہیں، ان کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہونے کی قوی امید ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوا وہ جنت میں داخل ہوگا، بحوالہ صحیح مسلم۔ ایمان کی استقامت اور اللہ کے ذکر پر موت کے وقت جنت کی خوشخبری ملتی ہے۔ بوڑھے افراد جو طویل عمر گزارنے کے باوجود اپنے ایمان پر قائم رہتے ہیں، ان کے لیے یہ سعادت ممکن ہے۔ نمبر 2، والدین کی خدمت کرنے والے۔ بوڑھے والدین کی خدمت کرنے والے افراد کے بارے میں احادیث میں بہت فضیلت بیان کی گئی ہے، اور ایسے بوڑھے افراد جو اپنی اولاد کو نیکی اور خیر کی طرف کی رہنمائی کرتے ہیں، ان کی زبان میں کلمہ جاری ہونے کی قوی امید ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے اپنے والدین میں سے ایک یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا، بحوالہ صحیح مسلم۔ یہ حدیث ان افراد کی فضیلت کو بیان کرتی ہے جو اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں اور ان کی دعاؤں کا وسیلہ بنتے ہیں۔ ایسے والدین کے لیے نیک انجام کی امید کی جا سکتی ہے۔ نمبر 3، نماز کے پابند بوڑھے۔ ایسے بوڑھے افراد جو اپنی پوری زندگی میں نماز کے پابند رہے ہوں، ان کے لیے موت کے وقت کلمہ طیبہ کے جاری ہونے کی خوشخبری دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جو اس کو قائم رکھے گا وہ دین کو قائم رکھے گا، بحوالہ مسند احمد۔ نماز کی پابندی کرنے والے بوڑھے افراد کے دل اللہ کی یاد سے معمور ہوتے ہیں اور موت کے وقت اللہ کا ذکر ان کی زبان پر جاری رہتا ہے۔ نمبر 4، حقوق العباد کا خیال رکھنے والے۔ ایسے بوڑھے افراد جنہوں نے اپنی زندگی میں دوسروں کے حقوق ادا کیے ہوں، ان کے لیے بھی نیک انجام کی بشارت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، بحوالہ صحیح بخاری۔ حقوق العباد کا خیال رکھنے والے بوڑھے افراد کو اللہ کی رحمت نصیب ہوتی ہے، ان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے اور ان کی موت کے وقت کلمہ پڑھنا نصیب ہوتا ہے۔ نمبر 5، قرآن کے حافظ اور قاری ہیں۔ بوڑھے افراد جو قرآن کے حافظ یا اس کے قاری ہیں،
اور उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा पढ़ने और पढ़ाने में गुजारा होता है, उनके लिए भी नेक अंजाम की बशारत दी गई है और उनको अल्लाह ताला मरते वक्त कलमा नसीब करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन कुरान अपने कारी के लिए शफात करेगा। बाहवाला सही मुस्लिम। कुरान के साथ ताल्लुक़ रखने वाले बूढ़े अफराद की ज़ुबान पर अक्सर कुरान के अल्फाज और कलमा जारी रहता है, जो उनकी मौत के वक्त में भी जारी रहता है। ज़ुबान को ज़िक्र इलाही से तर रखने वाले ऐसे बूढ़े अफराद जो अपनी ज़ुबान को हमेशा अल्लाह के ज़िक्र से तर रखते हैं, उनके लिए मौत के वक्त में यही ज़िक्र जारी रहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का ज़िक्र करते रहो यहाँ तक कि लोग तुम्हें पागल समझने लगे। बाहवाला मसनद अहमद। अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहने वाले बूढ़े अफराद के लिए ये अजीम सादत मुमकिन है। नंबर 7, दुआ करने वाले और बख्शिश मांगने वाले बूढ़े अफराद जो अपने गुनाहों पर निदामत के साथ अल्लाह से माफ़ी मांगते रहते हैं और दुआ करते रहते हैं, उनकी ज़ुबान पर मौत के वक्त कलमा जारी होने की बशारत दी गई है। कुरान पाक में अरशाद होता है, और जो अपने रब के सामने खड़े होने से डरते हैं और नमाज के लिए झुकते हैं, यह कैफियत उनके नेक अंजाम का सबब बन सकती है। नंबर 8, हज और उम्रा करने वाले बूढ़े अफराद जिन्होंने हज और उम्रा किया हो और वहाँ पर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी हो और तौबा की हो, तो उनके लिए भी नेक अंजाम की बशारत दी गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज और उम्रा यानी मकबूल हज का बदला सिर्फ जन्नत है। बाहवाला सही बुखारी। नंबर 9, नेक औलाद छोड़ने वाले ऐसे बूढ़े अफराद जिन्होंने अपनी औलाद को नेकी और दीनदारी की तरबियत दी, उनके लिए भी मौत के वक्त अल्लाह की रहमत की बशारत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान फौत हो जाता है तो उसके अमाल का सिलसिला मुनक़ता हो जाता है, सिवाय 3 चीज़ों के, सदका जारिया, इल्म जिससे फ़ायदा उठाया जाए, और नेक औलाद जो उसके लिए दुआ खैर करे। बाहवाला सही मुस्लिम। मौत के वक्त कलमा तैयबा का जारी होना अल्लाह की एक अजीम नेमत और बंदे के नेक अमाल का समर है। मज़कूरा सिफ़ात और अमाल ऐसे बूढ़े अफराद को उस सादत का मुस्तहिक बनाते हैं। हमें चाहिए कि हम इन अमाल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और बुढ़ापे में अल्लाह की रहमत के तलबगार रहें।